یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا۔ کیا کوئی بندہ دو شادیاں کر سکتا ہے؟ ایک سوال یہ آیا ہے، کیا کوئی بندہ دو شادیاں کر سکتا ہے؟ دیکھیے، دو شادیوں کی شریعت اسلام نے اجازت دی ہے۔ شریعت مطہرہ میں صرف دو نہیں بلکہ دو، تین، چار تک اجازت ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے صرف 4 کی اجازت دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں، جو تمہیں عورتیں خوبصورت لگیں، ان سے نکاح کر لو۔ 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 2 شادیاں کرنا چاہے یا 4 شادیاں کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کا ایک اسلوب دیکھیے قرآن نے کیا کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، ایک کا تذکرہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ جب تعداد بیان کرنی شروع کی کہ کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو تو آغاز کہاں سے کیا؟ 2 سے، 1 سے نہیں۔ حالانکہ ضابطہ کیا ہے، جب کسی چیز کو شمار کرنا شروع کرتے ہیں تو 1 سے شروع کرتے ہیں نا، 1 2 3، لیکن قرآن نے 1 کا شمار نہیں کیا۔ شمار کتنے سے کیا ہے؟ 2 سے۔ مثنا وثلاث ورباع، شادیاں کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 2 تو ہونی چاہیے نا، 2 ہونی چاہیے نا۔ اور یہ عیاشی اور مکاری اور فحشکاری کا سبب نہیں ہے، کیونکہ اگر شریعت 2 شادیوں کی اجازت نہ دے تو اس صورت میں جو عورتیں بیوہ، مطلقہ، طلاق یافتہ اور اسی طریقے سے جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ کتنی مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ابھی بچی کا نکاح ہوا تھا، 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ بچی کہاں جائے گی؟ چونکہ جس آدمی کو ایک ہی نکاح کرنا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی مطلقہ سے وہ نکاح کرے؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی بیوہ سے وہ نکاح کرے؟ جب وہ کنوارا ہے تو کسی کنواری لڑکی کو تلاش کرے گا۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کنوارا آدمی کسی کنواری لڑکی کو تلاش کرے گا نا، اس کو تو نہیں اچھا لگے گا کہ ہم کسی استعمال شدہ کو لے کر کے آئیں۔ لیکن جب اس کو وسعت دی جائے گی، یعنی 2 بھی کرو، 3 4 5 4 تک کر سکتے ہو، تو اس میں انسان پہلی مرتبہ جب کرے گا تو کسی کنواری لڑکی سے کر لے گا، اور دوسری مرتبہ جب اس کو خواہش ہوگی تو چونکہ اب اس کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں، اب اس صورت میں اگر اس کو ضرورت ہوگی تو مطلقہ سے بھی کر سکتا ہے اور بیوہ سے بھی کر سکتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو کسی عورت پر رحم آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ دیکھتا ہے کہ اس پر حالات اچھے نہیں ہیں، پریشان رہتی ہے، تو وہ سوچتا ہے اس کے لیے ایسا کیا جائے کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کفالت کرتا ہوں۔ تو اگر اسلام اجازت نہ دیتا تو اس کی کفالت کے لیے، اس کی ناز برداری کے لیے اس کو نکاح کی اجازت نہیں ملتی۔ جب نکاح کی اجازت نہیں ملتی تو اس کا خرچ اٹھانے والا بھی کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں تک تعلق ہے 2 شادیوں کا، 2 شادیاں کرنے کی مکمل اجازت ہے، اور اس میں اپنی بیوی سے بھی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بیوی آپ کے تابع ہے، آپ بیوی کے تابع نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے جب جنت میں حضرت آدم کو بھیجا تو کیا کہا؟ یا آدم اسکن، اے آدم آپ جا کر کے رہیے کہاں؟ جنت میں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ جنت میں جائیے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کی بیوی چونکہ آپ کے تابع ہو تو خود بخود پہنچ جائے گی۔ یہ بات رہائش کی ہے، رہائش میں مرد کے تابع ہے عورت، لیکن جب بات کھانے پینے کی آئی تو اللہ نے کہا وَكُلَا مِنْهَا، جب کھانے پینے کی بات آئی تو دونوں کو مخاطب کیا کہ آدم تم بھی جو چاہو کھاؤ اور حوا تم بھی جو چاہو وہ کھاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ عورت کس کے تابع ہے؟ مرد کے تابع ہے۔ اس لیے رہنے سہنے میں یا کوئی بھی کام کرنے میں عورت کو مرد کی اجازت کی ضرورت ہوگی، مرد کو عورت کی اجازت ضروری نہیں۔
اس لیے اگر کوئی بندہ 2 شادیاں کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تاکہ اس سے معاشرے کے اندر جو ایک ماحول پھیل گیا ہے کہ ایک کے علاوہ کوئی دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں ہے، اس سے مطلقہ، بیوہ اور جو ہے معتدہ یہ تمام عورتیں پریشان حال ہیں، یہ معاشرہ ختم ہو سکے اور یہ جو حالات بن چکے ہیں یہ ختم ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن 4 تک اجازت دیتا ہے۔ کسی بندے کو ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورتوں کے ایام متعین ہوتے ہیں، بہت سے ایام میں عورتوں کو خون وغیرہ آتا ہے، حیض و نفاس آتا ہے، کسی انسان کے اندر شباب زیادہ ہے، اس کو ہر روز اپنی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اب پتہ چلا اس کو 40 دن حیض و نفاس میں گزر گئے، ہر مہینے کے 3 دن 10 دن کسی اور چیز میں گزر گئے، تو اب آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کسی دوسری کی، ہر رات گزارنے کے لیے مرد کو ضرورت ہوتی ہے کسی عورت کی، تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسری سے شادی کر لے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک کے بڑے ذخیرے سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بندہ 2 3 4 شادیاں کرنا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی تکلف کی بات نہیں ہے، ٹینشن فری ہو کر کے کر لے۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے